کبھی کبھار زندگی میں کیا گیا ایک غلط فیصلہ ساری زندگی کے لیے ایک پچھتاوا بن کر رہ جاتا ہے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی پچھتاوے پر مبنی ہے جسے میں آج آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا نام عماد ہے اور میں ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ یونیورسٹی میں ہم 5 دوستوں کا ایک الگ گروپ تھا۔ مختلف جگہوں پر گھومنا، موج مستی کرنا ہمارا بہترین مشغلہ تھا۔ یونیورسٹی میں موسم گرما کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھیں اور ہم سب دوستوں نے اکٹھے گھومنے کا پروگرام بنایا، ایک ایسی جگہ پر جو پراسرار اور بھیانک ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم سب نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا کہ کون سب سے زیادہ دیر اس پراسرار جگہ پر روکے گا۔ چونکہ فطری طور پر ہم سب ہی نڈر اور بہادر تھے، لیکن پھر بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، ہم سب نے یہ چیلنج قبول کیا۔ میں نے انہیں تاکید کی کہ وہ سب اگلے دن میرے گھر اکٹھے ہوں اور ہر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ کر آئے جو پراسرار اور خوفناک ہو۔ میں نے بھی گھر میں انٹرنیٹ پر مختلف قسم کے پراسرار اور خطرناک جگہوں کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی مجھے ایک پراسرار اور بھیانک ہسپتال مل گیا جس کے متعلق لوگوں کی رائے تھی کہ وہاں کچھ شیطانی طاقتیں رہتی ہیں اور یہ کہ اس میں موجود ایک دماغی وارڈ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی اور بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ حصہ جل جانے کی وجہ سے وہ ہسپتال مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے وہاں جانے کا تجسس ہوا اور میں نے اپنے ذہن میں پختہ ارادہ بنا لیا کہ ہم سب اسی جگہ پر ہی جائیں گے۔ اگلے دن سب میرے گھر پر مقرر کردہ وقت کے مطابق موجود تھے۔ میرے اصرار پر سب نے اپنی اپنی رائے پیش کر دی، لیکن میں نے دل میں پہلے سے ہی مضبوط ارادہ بنایا کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ لیکن وہاں جانے کے لیے ان سب کو راضی کرنا بھی اشد ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے ان سب کی رائے سننے کے بعد اپنی منتخب کردہ جگہ کے متعلق انہیں بتایا تو میرے توقع کے برعکس وہ نہیں مانے، لیکن میرے بہت اصرار پر وہ بمشکل راضی ہو گئے۔ پھر ہم سب نے کل صبح 9 بجے کا وقت مقرر کیا اور روانگی کے لیے میرے گھر کا انتخاب کیا گیا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ صبح ہوتے ہی سب کے پہنچنے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا۔ تقریباً شام کے 7 بج چکے تھے جب ہم اس پراسرار ہسپتال کے سامنے جا پہنچے۔ ہسپتال کے چاروں طرف گھنے درخت موجود تھے، ہر طرف ایک بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی قبرستان میں کھڑے ہوں۔ بلڈنگ کے سامنے ایک بڑا آہنی گیٹ تھا اور بلڈنگ کا آدھا حصہ جلا ہوا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑانے پر معلوم ہوا کہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اندر گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی سفید لباس میں ملبوس نرس نما عورتیں ٹوٹے ہوئے شیشوں کی دوسری جانب سے ہماری طرف دیکھ رہے ہوں۔ اس لمحے وہ خوفناک منظر دیکھ کر ایک عجیب سا خوف ہم سب کے جسموں کو سرایت کر گیا، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی وہ خوف اپنے چہروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کچھ دیر وہاں ٹھہر کر ہم نے گیٹ کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ گیٹ کا ایک سائیڈ ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے اندر داخل ہونے پر کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس لیے ہم ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہی اچانک ہم سب کو ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ حیرت کی بات تھی کہ باہر اتنی سخت گرمی تھی اور گیٹ سے داخل ہوتے ہی ہمیں اچانک ٹھنڈ کیوں محسوس ہونے لگی۔ ہم سب ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکے سے ہمارے گیٹ کا دوسرا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ چونکہ رات ہونے لگی تھی اور پھر چاروں طرف ایک گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ مزید اس وقت جو صورتحال تھی، اس میں تو اگر کوئی مذاق میں ہی ایک بچے والا پٹاخہ پھوڑ دیتا تو شاید ہماری حالت اور بگڑ جاتی۔ تو ایسے میں گیٹ کا واحد دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہیں لگی۔ ہم اچانک اس آواز سے اچھل پڑے۔ ہمارے سینوں میں دل بری طرح دھڑک رہے تھے، لیکن ظاہری طور پر ہم ایک دوسرے پر اپنی بہادری ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔
کچھ دیر تک وہیں رک کر ہم کچھ سننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پھر ناکام ہو کر اور ہمت کر کے بلڈنگ کے اندر داخل ہونے لگے۔ ہسپتال کی عمارت 5 منزلہ پر مشتمل تھی۔ ہم سب نے الگ الگ فلور پر جانے کا فیصلہ کیا اور ایک دوسرے کو تاکید کی کہ کسی بھی خطرناک صورتحال میں اپنے موبائل فون سے دوسرے لوگوں کو فوری اطلاع کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ اس کے بعد ہم سب علیحدہ ہو کر الگ الگ منزل پر جانے والی سیڑھی کی طرف بڑھ گئے۔ ہسپتال کے اندر کوڑا کرکٹ اور گندگی جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن سب سے حیرت ناک بات یہ تھی کہ اب بھی اسپتال کے اندر سے تازہ انسانی خون کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ میں جس منزل پر تھا وہ ہسپتال کی پہلی منزل تھی۔ دائیں جانب ایک بڑا سارا کمرہ تھا۔ میں اس کے اندر داخل ہوا۔ مجھے وہاں ایک بڑی سی الماری دکھائی دی جس میں بڑے بڑے رجسٹر رکھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ہسپتال کا ریکارڈ روم تھا اور یہاں ہر مریض کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ چونکہ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت روشنی باہر سے اندر آ رہی تھی، اس لیے میں نے موبائل کا ٹارچ آن کر لی اور الماری میں سے ایک فائل مریض کی نکال لی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ ایک 12 سالہ بچی کی فائل تھی جس کے مطابق اسے ایک نفسیاتی مرض لاحق تھا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اس لڑکی پر شیطانی طاقتیں مسلط تھیں اور وہ انہیں طاقتوں کے زیر اثر 2 نرسوں کا قتل کر چکی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے اسے الیکٹرک شاکس دے کر مار ڈالا تھا۔ میں یہ سب پڑھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ ڈاکٹر نے انہیں خود مار کر اس کا ریکارڈ کیوں محفوظ کیا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے قدموں میں کچھ ٹپکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کی طرف گھمائی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اوہ میرے خدایا! وہ تازہ خون کے قطرے تھے جو میرے ہاتھ میں تامی فائل سے ٹپک رہے تھے۔ میں نے جلدی سے فائل کو ایک جانب اچھالا اور بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے دیگر ساتھی اوپر منزل میں گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک مجھے دوسری منزل سے میرے ایک ساتھی کی چیخیں سنائی دیں۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی جانب لپکا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں کہ میرا وہ دوست اپنی دونوں آنکھیں اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ کر بری طرح چیخ رہا تھا۔ خون کے دھاریں اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے نوکیلے ہتھیار سے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے دیگر دوستوں کو کال کرنا چاہا لیکن میرے فون کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے زور زور سے سب کو آوازیں دینا شروع کر دی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پھر اچانک میں اپنے دوست کی جانب پلٹا تو وہاں موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگا۔ پھر اچانک کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں فوراً نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تو مجھے اسی کمرے سے 2 نرسیں نکلتی نظر آئیں جو ایک بچی کو بازو سے پکڑے بڑی بری طرح گھسیٹی ہوئی ایک اور کمرے کی جانب لے جا رہی تھی جہاں برین وارڈ لکھا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان نرسوں کے پیچھے جا کر اس بچی کو بچاؤں یا اپنے دوستوں کی خبر لوں۔ پھر اچانک مجھے ایک اور دوست کی آواز سنائی دی۔ میں اوپر منزل کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچنے پر مجھے اچانک کسی چیز کے یکدم گرانے کی آواز سنائی دی۔ چونکہ اوپر منزل پر اتنی روشنی نہ تھی، اس لیے میں نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینک کر دیکھنا چاہا تو یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا کہ میرے قدموں میں میرے ایک دوست کا کٹا ہوا سر پڑا تھا جس میں سے رگیں نکلی ہوئی تھیں اور اس کے آس پاس خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اپنے ہوش حواس کھو بیٹھا۔ میرے 2 دوست میرے سامنے اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ میں ابھی اس غم اور پریشانی میں تھا کہ اچانک میرا موبائل بج اٹھا۔ میرا ایک
اور دوست اپنی قامتی آواز میں مجھے بلا رہا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ ضرور وہ بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کی کال سن کر میں اندھا دھند اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ ابھی میں درمیان میں ہی تھا کہ اچانک میرا وہ دوست یکدم ایک وہیل چیئر کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا نیچے لڑھکتا ہوا گرا۔ اس کا چہرہ بری طرح مسیح تھا۔ کسی نے کن چھری سے اس کے چہرے کو چھیل دیا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں، جن میں سے ملجاگر مواد نکل کر اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا، جس کی طرف دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ اف خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں خود کو کوسنے لگا اور پچھتانے لگا کہ میں کیوں اپنے دوستوں کو اس موت کے شکنجے میں کھینچ لایا۔ کاش میں یہاں نہ آتا تو آج میں اپنے دوستوں کے درمیان ہوتا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہا تھا کہ اسی لمحے مجھے دائیں جانب سے اپنے آخری دوست کی چیخ سنائی دی۔ میں یکدم جیسے ہوش میں آ گیا اور تیزی سے اس کی طرف بھاگ جس طرف سے مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ میں جیسے اس کے نزدیک پہنچا تو یہ دیکھ کر میرا سارا خون بھی خشک ہو گیا کہ ایک لڑکی اس کے پاس کھڑی اپنے ہاتھ کے نوکیلے ناخنوں سے اس کے جسم کو نوچ رہی تھی اور میرا دوست تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا۔ میں اس کے قریب کھڑا حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی نے کھڑے کھڑے اپنی گردن پیچھے کی جانب میری طرف گھما دی۔ اف خدایا، یہ کیا تھا؟ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ مجھے چکر سا آ گیا۔ میں نے گرتے گرتے ایک نزدیکی دیوار کا سہارا لیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر اپنے مرتے ہوئے دوست کو بچا پاتا۔ میں بے بسی سے اپنے دوست کو اپنی نظروں کے سامنے مرتا دیکھ رہا تھا۔ یکدم میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں فوراً ہمت کر کے پہلی منزل کی جانب بھاگا اور سیدھا اسی کمرے کی جانب بڑھا جس میں پہلی بار داخل ہوا تھا، اور الماری میں رکھی وہ مریض کی ہسٹری والی فائل میں نے اٹھا کر پڑھی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ سب واقعات کا تعلق اس فائل سے ضرور ہے، اس لیے میں بھاگتا ہوا اسی کمرے میں پہنچا اور وہ فائل جو ابھی تک زمین پر پڑی تھی، میں نے اسے فوراً اٹھایا اور جلدی سے اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اسے جلانا چاہا کہ اچانک کمرے کے چھت پر مجھے کچھ آواز سنائی دی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کی طرف گھمائی تو وہی بھیانک صورت والی لڑکی چھت پر اپنے ہاتھوں کے بل چپکی ہوئی تھی، مجھے گور رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کی سفید پتلیاں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں بجلی کے شرارے نکل رہے ہوں۔ اس کے منہ سے تازہ خون نیچے زمین پر ٹپک رہا تھا۔ میں تھوک نکلتی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک وہی الماری ایک دھماکے سے میرے اوپر گرنے کو آئی تو میں ایک دم اچھل کر ایک جانب ہو گیا اور جلدی سے جیب سے لائٹر نکال کر ہاتھ میں پکڑی، فائل کو آگ لگا دی۔ فائل نے جلد ہی آگ پکڑ لی۔ یہ دیکھ کر میں نے وہ جلتی فائل الماری سے گری ہوئی دیگر فائلوں کی جانب اچھال دی، لیکن اس تمام کام کے دوران وہ لڑکی ایک دم چھت سے میرے اوپر آن گری تھی، لیکن اسی دوران چونکہ زمین پر پڑی فائل آگ پکڑ چکی تھی تو میں نے بھی اسے خود پر گرتے دیکھ کر جلدی سے ان جلتی فائلوں کے ڈھیر کی جانب اچھال دی۔ فائلوں پر گرتی ہی اس کا جسم سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا اور کمرے میں اس کی بھیانک چیخیں گونجنے لگی۔
مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سارا کمرہ تیزی سے ایک ناقابل برداشت دوئی سے بھرنے لگا ہو۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل کر باہر کی جانب بھاگا تو مجھے اس کی چیخیں اپنے پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن میں ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ مجھے گیٹ کھلا ہوا ملا، ویسے بھی اس کی ایک سائڈ ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے باہر نکلنے میں کوئی پریشانی نہ تھی۔ جیسے ہی میں بلڈنگ سے باہر نکلا تو یکدم تمام کھڑکیوں کے شیشے جو آدھی ٹوٹی ہوئی تھی ایک دھماکے سے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگی اور اس کی کرچیاں اڑ کر باہر گرنے لگی۔ لیکن میں یہ سب دیکھنے کے لیے رکا نہیں، بلکہ بھاگتا ہوا وہاں سے دور نکل آیا۔ پھر جیسے تیسے آخرکار ایک رحم دل انسان نے مجھے اپنے گھر میں لے گئے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ اتنے خوفناک حالات میں پھنس جانے کے باوجود زندہ کیسے بچ گیا۔ مجھے اپنی زندگی بچ جانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے دوستوں کی دردناک موت کا ہمیشہ افسوس رہے گا، جو میری ضد کی وجہ سے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسے